السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان ایک بڑی یوتھفل کنٹری ہے. اگر آپ پاکستان سے متعلق اعداد و شمار دیکھیں تو 13 سال سے لے کر 25-26 سال تک کے جو جوان ہیں ان کی تعداد تقریباً 9 کروڑ کے قریب بنتی ہے، اور یہ تعداد عرب دنیا کے تمام ممالک کی یوتھ کے برابر ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا یوتھفل ملک ہے. اگر یوتھفل ملک ہے تو پھر یوتھفل پوٹینشل بھی ہے اور یوتھفل فرسٹریشنز بھی ہیں. پاکستان کی یوتھ کو مستقبل کے بارے میں کیا تاریکی نظر آتی ہے؟ کیا ان کے خیال میں پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے؟ 1.5 سال پہلے ایک رپورٹ جاری ہوئی جس کے مطابق پاکستان کے یوتھ کچھ فرسٹریٹڈ تھے اور ڈائریکشن لیس فیل کر رہے تھے. ان میں سے جب سوال کیا گیا، تقریباً 1200 سے لگ بھگ لوگوں کا سیمپل تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کو جمہوری ملک ہونا چاہیے، تو صرف 2/3 نے کہا کہ ہمیں جمہوری ملک پسند ہے. لیکن اس کے برابر کی تعداد میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں اسلامک شریعہ کا نظام بھی آنا چاہیے. 7 سے 8% نے ڈکٹیٹرشپ کی بھی جو ہے سپورٹ کی. تقریباً 28% کا خیال تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ اور جمہوریت اور شریعہ کے علاوہ بھی کوئی نظام ٹرائی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جاب پراسپیکٹس کے بارے میں جب بات کی تو 72% نے یہ کہا کہ ان کو کچھ زیادہ گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا مستقبل امپلائمنٹ کے حوالے سے تابناک ہے. پاکستان یوتھفل ملک ہے اور یوتھفل پرسپیکٹو سامنے آنا چاہیے. آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کروائیں، ان سیاسی جماعتوں کے لیڈران کا جو پاکستان کو موجودہ حالات میں مجدھار سے نکالنے پر مامور ہیں، لیکن یہ کوششیں ناتواں ہمیں لگتی ہیں. ہم مشکور ہیں نپسا کے، یہ تنظیم جو خود کو بیان کرتی ہے جمہوریت پر یقین رکھنے والی بین الاقوامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جس کا قیام 2007 میں UK میں ہوا اور 2009 میں اس نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا. ہر سال یہ منعقد کرواتے ہیں پاکستان ینگ لیڈرز کانفرنس، ایک چیپٹر UK میں اور ایک چیپٹر پاکستان میں. تو اس مرتبہ بھی اس کانفرنس کا قیام ہوا. اس کانفرنس کے اندر بات چیت ہوتی ہے، کمیٹیز بنتی ہیں. اس مرتبہ انہوں نے کچھ 8 کمیٹیز بنائی جن کا تعلق فارن افیئرز، انٹیریئر، یوتھ، ایجوکیشن، میڈیا، فائنانس، انوائرمنٹ اور لاء کے ساتھ تھا. اپنی طرف سے ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس طریقے سے چلانا چاہیے. تو ہمارے پاس نمائندگان نپسا کے بھی موجود ہیں پاکستان بھر سے، جنہوں نے ینگ لیڈرز اکٹھے کیے ہیں، وہ بھی آڈینس میں بیٹھے ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جو پینلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں ان کا تعارف میں کروا دیتا ہوں تاکہ ہم بات چیت کا آغاز کریں. ہمارے ساتھ سینیٹر طارق عظیم موجود ہیں جو PML کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. بشرا گوہر صاحبہ جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہے عوامی نیشنل پارٹی کی، آپ کا ہی بہت شکریہ. ان کے برابر میں فوزیہ قصوری صاحبہ موجود ہیں جو پریزیڈنٹ ہے ویمنز ونگ پاکستان تحریک انصاف. ہم نے کوشش کی ہے کہ تحریک انصاف کی نمائندگی عمران خان کے علاوہ بھی کی جائے. تو تھینک یو سو ویری مچ فوزیہ صاحبہ فار جوائننگ اس. اور کشمالہ طارق جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور PML سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو نمائندگان ان کو دعوت دی تھی، وہ گوناگو مصروفیات کی وجہ سے اور انایوائڈیبل سرکمسٹانسز کی وجہ سے نہیں آ پائے. پر اینی ویز پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے. آڈینس کے پاس مائکس موجود ہیں، آپ بھی سوال کیجیے گا اور جب آپ نے کوئی جملہ کہنا ہو یا آبزرویشن دینی ہو تو مائکس آپ کے پاس موجود ہیں، پہنچ جائیں گے. اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیجیے گا اور بات کیجیے گا اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ. لیٹ می اسٹارٹ فرام دا لیفٹ سائڈ. جو میں تعارف کروا دوں، علی رضا جو نسٹ میں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کے برابر میں علی حمید جو ایئر یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. احمد بلال ان کے برابر میں UCL گریجویٹ ہیں اور اس وقت تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. اور اس کے ساتھ عبیر فاطمہ ہے جو یونیورسٹی آف لندن سے ہیں اور پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ایز اے پارٹیسپینٹ. تھینک یو سو ویری مچ. لیٹ می اسٹارٹ ود یو عبیر آن دا لیفٹ سائڈ. یہ جو آپ یوتھ لیڈرشپ کانفرنس کرواتے ہیں اور ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، اگر ملک کے اندر ایک فنکشننگ جمہوری نظام موجود ہے اور اگر نمائندگان جو منتخب موجود ہیں، تو پھر آپ کو یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کی شاید ضرورت محسوس، اگر وہ آپ کے حقیقی نمائندگان آپ ان کو سمجھتے ہیں، آپ پیرالل ریکمنڈیشنز کیوں دے رہے ہیں، کمیٹیز بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ ان کو اپنے حقیقی نمائندگان سمجھتے ہیں تو جب ہم ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنے قائدین کی طرف، تو ہمیں کوئی ایسا نہیں دکھائی دیتا جو ہم کہیں کہ یہ ہمارا رول ماڈل ہے.
ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں, ہم اس کی طرح بولنا چاہتے ہیں. وہ جو لیک آف ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو انڈیویجولز دکھائی دیتے ہیں. اگر ہمیں ایک پارٹی کا ایک بندہ پتا ہے, جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ہمیں تحریک انصاف کا صرف عمران خان سے ہمارا تعارف ہے, تو ہمارے ملک کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس اور اسٹرکچرز ڈیولپ نہیں ہوتے, انڈیویجولس کی بنیاد پہ پوری چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ اداروں کی ایک متوازی ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں, نہیں یوتھ کی دیکھیں جی, کوئی ہے؟ وہ ایک آواز ہے نا ایک بندے کی. اگر ایک پارٹی لیڈر کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی. وہ وہاں بھی جمہوریت نہیں ہے پارٹی میں. تو let me hear Bilal on that. اس کے علاوہ جمہوریت پہ ہمارا پورا یقین ہے, لیکن ہمارے خیال میں جمہوریت اچھے طریقے سے فنکشنل تب ہوتی ہے جب جو ووٹرز ہیں وہ ان میں آگہی ہو. دے مسٹ بی اویئر. ویسے تو یہ کام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے کہ وہ یوتھ ونگز بنائیں, یوتھ پروگرامز کروائیں, اور جو بالکل ان بائسڈ ہوں, جو یوتھ کو امپاور کریں, اس قابل بنائیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ سیاسی نظام کیا ہے, کیا مسائل درپیش ہیں, پالیسی میکنگ آسان کام نہیں ہے, کس طرح سے کرتا ہے, اور اگر کوئی پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے تو اس کو ایگزیکٹلی کیا راستہ اختیار کرنا ہے. پروسیجرلی منتخب تو ہیں لیکن سبسٹینٹیولی منتخب نہیں ہیں, یعنی یوتھ کی نمائندگی اس طرح نہیں کرتے جیسا کرنی چاہیے. ووٹر آگاہ نہیں ہے, وہ نہ جانے کس بنیاد پر ان کو ووٹ دیتا ہے, اور یہ نہ جانے کیوں اسمبلی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بیٹھنے کے بعد بھی یہ یوتھ کو ان کو آگاہ کرنے کے پروگرامز مزید نہیں کرتے جسے ہم امید کر سکیں. اگر کہیں یوتھ ونگز ہیں بھی تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, وہ آگہی کے پروگرام نہیں کر رہے, وہ اپنا ایک ووٹ بینک آپ کے اکٹھا کر لیں, اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن. Let me take the same point to Hamid. جی go ahead. جی ہاں بالکل, احمد بلال سے میں اتفاق کروں گا اس چیز پہ. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹوڈنٹ ونگز ہیں وہ یوتھ کے اندر ایک اویئرنیس انکلکیٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہے, بلکہ ان کو گاہے بگاہے کہیں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے ضرور استعمال کر لیا جاتا ہے. جیسے بات کی ابیر نے, ہمارا جو اسٹرکچر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اسٹرکچر کو مستحکم کیا جائے, اور جو پولیٹکس کے بارے میں ہمارے ان رول ماڈلز کی بدولت جو ہمارے یوتھ میں اس قدر ایک نیگیٹو وہ سوچ پیدا ہو چکی ہے سیاست کے بارے میں, اس کو ختم کیا جائے اور ایک سٹرکچر بنایا جائے جس سے لوگ پاکستان کے مسائل کو ریئلائز کریں اور یوتھ ان کے سلوشن پیش کرے اور خود آگے آئے اور اس قیادت کو ریپلیس کرنے کی بات خود سے کرے. تو علی, منتخب قیادت رول ماڈل نہیں ہے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے. منتخب ہے لیکن آپ اگر آپ کو میں یوتھ کے ریپرزینٹیوز کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرواؤں تو آپ کے خیال میں منتخب ہیں لیکن انتخاب اگر آپ کو دیا جائے تو شاید آپ ان کا انتخاب نہیں کریں. Is that what do you guys are saying کہ شاید آپ ان کو منتخب نہیں کریں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ہم لوگ نظام پر یقین نہیں رکھتے. فرسٹ تھنگ, ڈیموکریسی از ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ نفسا اینڈ ایوری ون سٹنگ ان دس ہال شوڈ سپورٹ ڈیموکریسی جہاں تک جتنا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رول ماڈلز, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایک بھی جو ایسا شخص نہیں ہے کہ جو رول ماڈل نہ ہو سکے. ہو سکتا ہے ہر آدمی کا اپنا پرسنل رول ماڈل ہے, لیکن جو بات فاطمہ آئی گیس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ بات ہے کہ آپ بیسکلی ووٹ دیتے ہیں. جیسے 2008 کا الیکشن ہوا, چینج کی ووٹ دیا گیا, کہاں ہے چینج؟ کوئی چینج نہیں ہے. آپ کی اب اسٹیل مل پروفٹ پہ چل رہی تھی, آپ خسارے میں چلے گی. آپ کی پی آئی اے کہاں چل رہی ہے؟ کبھی فلائٹ چلتی ہے کبھی نہیں چلتی, خسارے میں ہے. آپ کی ریلویز روز ایک نئی بوگی بند ہو جاتی ہے, ایک نئی ٹرین ختم ہو جاتی ہے. آپ کی مہنگائی, انفلیشن ریٹ تاریخ کے سب سے اوپر سطح پہ پہنچ چکا ہے. آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیلتھ, 1.8% آف دا جی ڈی پی جب ہیلتھ پہ خرچ ہوگا تو پھر ہم جیسے نوجوان جو پڑھ رہے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہم نے کوئی چینج لانی ہے یا نہیں لانی. چینج ہمیشہ دو طرح سے آتی ہیں. ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ تحریر اسکوائر پہ ایک چینج آئی ہے. ہم جس چینج کی بات کر رہے ہیں وہ چینج یہ ہے کہ صرف ہم نے دروازوں پہ جا کے لاتے مار کے چینج نہیں لانی, بلکہ ہم نے پراپر یقین رکھتے ہوئے نظام کے اندر سولوشنز پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دروازے کو لات سے نہیں کھولنا لیکن اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کھل جا سمسم, خود ہی کھل جائے گا. نہیں, ناک کریں گے. اچھا, ناک کریں گے. جب تک نہیں کھلے گا تو پھر لات کا بھی آخری لات پڑنے والی ہے نظام پہ. طارق صاحب, یہ تو یہ یوتھ ایجوکیٹڈ بھی ہے, اس میں اویئرنیس بھی ہے اور لات اور بات دونوں کو سمجھتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایسٹ ہے یا موجودہ نظام کے لیے پولیٹیکل تھریٹ؟ سرٹنلی جی, ان لوگوں پہ لسننگ ٹو دیم تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ملک کا, ایک قوم کا فیوچر دیکھنا ہے تو یو آلویز لک ایٹ دا یوتھ کہ وہ کیسے ہیں, کیسے تعلیم یافتہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں. تو میں تو بڑا خوش ہوا ہوں ان کو دیکھ کے, ان کی باتیں سن کے. اگر یہی ہمارا یوتھ ہے تو ہمارا جو فیوچر ہے برائٹ ہے. آئی مسٹ سے دیٹ. فاطمہ ہماری ینگ لیڈی فرام لندن جیسے انہوں نے بات کی, یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور میں ٹو بی آنیسٹ کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, پولیٹیکل انڈیویجول ضرور ہیں.
اور وہی 5 7 10 پولیٹیکل انڈیویجولز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں. بہت کم پارٹیز ہیں, یہ میں اگری کرتا ہوں ان کے ساتھ, جہاں پہ پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی مسٹ اسٹارٹ فرام ود ان. وہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں کھڑے ہو کے اپنے لیڈر کے سامنے بلا خوف فیئر کسی کے بات کر سکتے ہیں, ان کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ہے, آپ نے یہ کہا, آپ نے غلط کہا. بہت کم ہے یہ, میں بالکل. تو کلیکٹیولی جو پولیٹیکل کلاس ہے, جن اداروں کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ آپ کے خیال میں ایک ایسی یوتھفل کنٹری, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ 13 سے 25 سال تک کے جو جوان ہیں 9 کروڑ ہیں, دیٹ از دی میجورٹی, دیٹ از مچ آلموسٹ 3 times the total vote cast for all the parties, almost 3 times. وہ لوگ نمائندہ نہیں ہیں اصل میں. جی وہ نہیں, انفارچونیٹلی نہیں, میں بلکہ وہ نہیں, بلکہ بہت سارے لوگ جو ممبر ہیں, جو رہ چکے ہیں یا ہیں پارلیمنٹ میں, وہ بھی وہ ریپرزینٹیو نہیں ہیں. اس میں ایک اور بڑی بات ہے, ڈیموکریسی کی جب بات کرتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں اٹس اے پروسیس آف, جو ڈیموکریسی ہے اٹس اے پروسیس آف انفارمڈ چوائس. یعنی کہ آپ کی 2 بیسک انگریڈینٹ ہیں, ایک ہے انفارمیشن اور دوسری ہے چوائس. انفارمیشن جو ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی ویریفائبل, کہ آپ کو پتہ چلے میں جو بکواس کر رہا ہوں, جو بات کر رہا ہوں, ویدر آئی ایم رائٹ اور رانگ, میں نے پاسٹ میں کیا کام کیا, فیوچر میں میرا کیا پلان ہے, یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ایک تو ایجوکیشن ہونی چاہیے, سو دیٹ یو کین, اینڈ دیٹ ایجوکیشن, دیٹ انفارمیشن شوڈ بی ویریفائبل, آپ چیک بھی کر سکیں اسے کہ جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر. اور دوسری ہے چوائس, وی شوڈ بی فری وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی فیور. کوئی تھانے دار نہیں, کوئی تحصیلدار نہیں کہ جی واپس آپ نے گاؤں میں واپس آنا ہے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو آپ پریکٹس کریں جا کے. لیٹ می برنگ ان بشرا گوہر ہے. جی بشرا, یہ جو بات کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی اور خیبر پختونخوا کے اندر, تو یوتھ کے مسائل جو ہیں وہ عمومی بھی ہیں, پیکیولر بھی ہیں, کیونکہ ایریا ایسا ہے اور جو وہاں پر ہوتا رہا. یہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو یو کین ریلیٹ ٹو اٹ, یا آپ کے خیال میں ایری فیری بات کر رہے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں طلعت, پہلے تو میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر, کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کئی چیزیں یہ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بہت کرٹیکل ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کو بھی ایک چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جب ڈیموکریسی آتی ہے تو اس کی اپنی چیلنجز ہوتی ہیں. ڈیموکریسی از جنرلی ویری میسی ٹو اسٹارٹ وتھ, اور امپیشنس ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک لمبی ڈکٹیٹرشپ سے ہم نکلتے ہیں اور پھر ہم جمہوریت میں جاتے ہیں جو لگتی کافی میسی بھی ہے, اور ہمارے لوگوں کی ایک امپیشنس بھی ہوتی ہے اس کے لیے. سب چاہتے ہیں کہ امیجیٹلی چینجز ہو جائے. اب آپ کی جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, اور ابھی ہم لوگ ایک لمبی ڈکٹیٹرشپ سے نکلے ہیں ایک جمہوری عمل میں. جمہوری عمل آلسو نیڈس کنٹینیوٹی. یہ نہیں کہ یو بوٹ them آؤٹ اور پھر یو ووٹ them in and things will change, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی جو ضرورت ہے, اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ 3 سال جو اس جمہوری حکومت نے گزارے ہیں, کئی چیلنجز آئے, ہاتھ پاؤں بندھے, بلائنڈ فولڈڈ, you are expected to actually deliver.